اہل سنت و جماعت کا یہ ہمیشہ سے اس بات پر اجماع چلا آ رہا ہے. ہاں جی، یہ خاص طور پر ائمہ اہل سنت و جماعت جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے زمانے کی بات کرتا ہوں. اس بات پر ہمیشہ سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ خلفائے راشدین کی ترتیب جو ہے نا وہ فضیلت کی ترتیب جو ہے وہ ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کہ جس کی خلافت پہلے ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فضیلت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے. حضرت فاروق اعظم جو ہیں وہ خلافت میں دوسرے نمبر پر ہیں تو فضیلت میں بھی وہ دوسرے نمبر پر ہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے تو وہ فضیلت میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں بھی چوتھے نمبر پر ہیں اور اسی طرح وہ فضیلت کے اندر بھی وہ چوتھے نمبر پر ہیں. یہاں تک اہل سنت و جماعت کا مکمل طور پر اجماع اور اتفاق ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی صحابہ کرام کی روایت جو ہے یہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو سنتے بھی اور سن کر آپ اس بات سے پر برا نہ مانتے ہیں. جی یعنی یہ کہ حدیث تقریری ہوگی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقریری حدیث اسی کو کہتے ہیں نا کہ سرکار کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور سرکار نے اس کو رد نہیں فرمایا، اس کو بلکہ اس کو قبول فرما لیا خاموشی کے ساتھ. تو یہ اس سے پتہ چلا کہ خلفائے راشدین کی اسی طرح ترتیب ہے جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کی ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 سندوں کے ساتھ مروی ہے. حضرت ان میں امام محمد بن حنفیہ بھی شامل ہیں اور دیگر حضرات بھی کئی شامل ہیں جو یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلتہ جلد المفتری، جو شخص مجھ علی کو ابو بکر اور حضرت عمر کے اوپر فضیلت دے اور کہے کہ یہ علی عمر اور ابو بکر صدیق سے افضل ہے، تو آپ فرماتے اگر اس کو میرے پاس لایا جائے تو میں اس کو وہ درے لگاؤں جو درے جھوٹا بہتان باندھنے والے کو لگائے جاتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور ثبوت جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اہل سنت جماعت کا اجماع اور پھر اس بات کے اوپر اہل سنت و جماعت کا جو ہمیشہ سے یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے توارث چلا آ رہا ہے. جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے ان 3 صحابہ سے تو وہ شخص جو ہے یقیناً ائمہ کلام کے ارشادات کے مطابق، ائمہ فقہا کے ارشادات کے مطابق، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اہل سنت اپنے زمانے کے اندر ہوئے ہیں اور ہمارے زمانے کے لیے بھی ہیں، تو ان کی تحقیق کے مطابق اور تصریح کے مطابق بھی وہ شخص جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے اور وہ بدعتی ہے، بد مذاہب کے اندر وہ شامل ہے.